السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی وہ ایسے کون سے عوامل ہیں جو ہماری ذہنی نشوونما کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں یا ان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ اثر جو ہے دیکھا جاتا ہے، یا اس کو آگے بڑھانے میں یا اس کی نشوونما میں ان عوامل کا کیا کردار ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے آج۔ ذہن کا جو تعلق ہے وہ دماغ کے جاننے اور سمجھنے کے پہلو سے ہوتا ہے، کیونکہ جدید تعلیمی اور جو نفسیاتی ماہرین ہیں ان کے لیے جو ہے ذہنی نشوونما کا مطالعہ اب مزید جو دلچسپی کا باعث بن رہا ہے اور بھی زیادہ یہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں بہت ساری جو مفید تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، دن بدن اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور نئی سے نئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ ان تحقیقات سے ثابت ہوا کہ انسانی ذہن کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے عوامل وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ عوامل کون سے ہیں یا ان کے اوپر ان عوامل کا ہماری ذہنی نشوونما پر مثبت یا منفی کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی یہ والے جو عوامل ہیں وہ ہماری ذہنی نشوونما کو کس حد تک آگے بڑھانے میں یا اس کو جو ہے منفی طور پہ جو اس کو خراب کرنے میں، یا دیکھا جائے تو ذہنی نشوونما کو زیادہ آگے بڑھنے میں جو ہے ان کے لیے ایک رکاوٹ بنتے ہیں، منفی طور پہ جو ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ سارے عوامل ہم نے اس میں دیکھنے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے جو پہلے عوامل اس میں آ جاتا ہے وہ توارث ہے، یعنی ہیریڈیٹی ہے۔ ذہنی نشوونما پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل بھی یہ چیز جو سر فہرست ہے کہ جو توارث ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ بعض ماہرین کے اس چیز سے اختلاف رکھتے ہیں کہ ماحول کو توارث پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توارث کے اثرات سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن زیادہ ایفیکٹ ماحول کا ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی تک ہم بات جو ہے نا فائنل نہیں کر سکتے یا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ انسان کی ذہنی نشوونما کے اوپر اس کے توارث کا زیادہ اثر ہے یا اس کے ماحول کا ہے۔ بہرحال دونوں ہی اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تھارنڈائک اور اس کے جو بہت سارے ساتھیوں نے تجربات کر کے جو نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ذہانت ایک وراثتی عطیہ ہے۔ وراثتی عطیہ سے مراد کہ یہ چیز ہمیں اپنی وراثت میں ملتی ہے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے پیرنٹ سے، کیونکہ یہ ماحول کی وجہ سے ہماری ذہانت نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ذہنی نشوونما پر سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ توارث کا ہوتا ہے، کیونکہ پیدائشی جو کن ذہن بچے ہوتے ہیں ان کو اچھے ماحول سے ہم ذہین نہیں بنا سکتے۔ توارثی خصوصیات کی بھرپور نشوونما کے لیے موزوں ماحول درکار ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح کہ اگر اچھے بیج کے بغیر عمدہ سے عمدہ ماحول بھی پودے کو صحت کا ضامن نہیں ہو سکتا، یعنی اگر آپ کا جو ہے نا بیج اچھا نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی اس پودے کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں، اس کو پانی، اس کو ہوا یا جو کھاد کچھ بھی دیں، لیکن جب بیج ہی اچھا نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی ماحول کے اثرات سے اچھا پودا یا تناور درخت نہیں بن سکے گا۔ لہٰذا اسی طریقے سے ذہین والدین کے جو بچے عام طور پر ذہین ہوتے ہیں اور جرائم پیشہ والدین کے بچے بھی ان کا رجحان بھی اسی طرف ہی ہوتا ہے جس طرف ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے، یعنی کافی حد تک جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے جو ہے ذہانت کے اکارڈنگ ہی آگے چلتے ہیں۔ تاہم جو اصل حیثیت وراثت میں ملنے والے اثرات اور خصوصیت کی ہوتی ہے وہ ماحول کی نہیں ہے۔ توارث کے ذریعے ملنے والی ذہنی خصوصیات اور استعداد کو مکمل طور پر کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا انسانی ذہن کے اوپر جو اس کے نشوونما کے اوپر توارث کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اسی طرح نمبر سیکنڈ پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ماحول یعنی انوائرمنٹ، اس کا کتنا اثر ہے۔ کسی فرد کے ارد گرد کے حالات اور واقعات اس کا ماحول کہلاتے ہیں، یعنی بعض ماہرین کے نزدیک جو ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں توارث سے زیادہ اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے، بلکہ واٹسن نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ میرے حوالے کر دیں، آپ جو چاہیں گے میں اس کو بنا دوں گا، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ماحول بچے کو پرووائڈ کیا جائے گا، بچے کی جو ہے نشوونما اس کے مطابق ہی پروان چڑھے گی۔ بعض ماہرین جو ہیں، جس میں فرانسیسی ماہر تعلیم روسو اور امریکی مفکر تعلیم جو جان ڈے، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ ماحول کے اثرات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ لوگ توارث سے زیادہ ماحول کو اہمیت دیتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ انسان کی ذہنی نشوونما کے اوپر زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے بنسبت توارث کے۔ اس اختلاف میں ماحول کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی ذہنی جو لحاظ سے جو ہے نا دوسرے بچے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اختلاف ہے ماحول کا ہے کہ مناسب ماحول نہ ہو تو عمدہ سے عمدہ موروثی صفات بھی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں، کہ اگر ہمارے پاس جتنی مرضی اچھی ذہانت ہے وراثت میں ہمیں ملی ہوئی، لیکن اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں ہوگا تو ہماری ذہانت بھی کسی کام کی نہیں ہے، ہم اس سے کوئی بھی اچھا کام نہیں، اپنے ذہن سے کوئی اچھا کام نہیں لے پائیں گے۔ عام مشاہدے میں آتا ہے کہ معیاری جو تعلیمی ادارے جو طلبہ ہیں وہ غیر تعلیمی معیاری جو ہے تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کی نسبت
زیادہ بہتر تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی ایک معیاری تعلیمی ادارہ اور غیر معیاری تعلیمی ادارہ، ان دونوں کے جو ہے نا رزلٹس میں بھی ڈفرینس نظر آتا ہے، ان کی تعلیمی کارکردگی میں بھی ڈفرینس نظر آئے گا۔ دیہاتوں اور دیگر پسماندہ علاقوں کی بہترین ذہنی صلاحیتوں کے مالک طلبہ بھی مناسب ماحول نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے صحیح جو جوہر ہے یا ان کی صحیح قابلیت ہے وہ نہیں دکھا سکتے۔ مختصر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد کی ذہنی نشوونما پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے اثرات سے توارث کی خصوصیت میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، یعنی ماحول اور توارث دونوں کا ہی انسان کی ذہنی نشوونما کے اوپر ایفیکٹ ہے۔ اب نمبر 3 پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فزیکل ہیلتھ جو ہوتی ہے، جسمانی صحت، وہ بھی انسان کی ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ساؤنڈ مائنڈ از اے ہیو اے ساؤنڈ باڈی، یعنی اگر آپ کا ذہن اگر آپ کا جسم صحت مند ہے تو آپ کے اندر دماغ بھی صحت مند ہوگا، یعنی ایک صحت مند جسم جو ہے وہی ایک صحت مند اور توانا دماغ کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کو آگے لے کے چلتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ایک اہم حقیقت ہے کہ جسمانی مزدوری یا ناقص ذہن جو ہے ذہنی صلاحیت جو پر براہ راست جو ہے وہ مضر اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی اگر آپ کی جسمانی صحت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہے تو اس کا ایفیکٹ آپ کے ذہن کے اوپر بھی آئے گا، اس کے جسمانی صحت کے ساتھ آپ کی جو ذہنی کارکردگی ہے اس میں بھی فرق آ جائے گا، اس میں بھی کمی دیکھنے میں آ جائے گی۔ لہٰذا اپنی دماغی صلاحیتوں میں بھی مستقل مزاجی مضبوط قوت فیصلہ عمدہ تنقیدی سوچ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اگر اس کی دماغی صلاحیتیں ٹھیک ہیں، اور دماغی صلاحیتیں اس وقت ہی ٹھیک رہ سکتی ہیں جب آپ فزیکلی فٹ ہیں۔ لہٰذا جسمانی صحت کا بھی ہماری ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے معاشی یعنی اکنامک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے معاشی حالات اچھے ہیں تو بھی انسان ذہنی طور پر آسودہ نظر آتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وہ اچھی اسکولنگ لے رہا ہے، اس کے تمام تعلیمی اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں، اس کا گھر کا ماحول اچھا ہے، اسے اچھی خوراک، ماحول، تعلیمی سہولیات، دیگر ضروریات سب کی کوئی فکر نہیں ہے، سب کچھ اس کا ایک اچھے طریقے سے پورا ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا انسان جو ہے یا ایسا ذہن جو ہے اس کی ذہنی سطح بھی بلند ہوگی، اس کا تخیل بھی وسیع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے تمام تر توجہ کے ساتھ اپنے ذہنی افعال جو ہے سر انجام دیتا ہے، یعنی معاشی حالات جو ہے اس کی آسودگی انسانی ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے یا بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے سوشل کنڈیشنز یعنی معاشرتی حالات۔ معاشرے کے عمومی حالات اور خاص طور پر خاندان کے حالات بچے کی ذہنی نشوونما کو متاثر کرتے ہیں کہ جیسا آپ کے خاندان کا ماحول ہوگا، گھر کا ماحول ہوگا، آپ کی سوشل لائف جیسی ہوگی، جیسے آپ کی فیملی کے حالات ہوں گے، وہ بچے کی ذہن کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا اس قسم کا ماحول ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو بچے کا ذہنی انتشار اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ جہاں پہ ایسے لوگوں جو ہیں جن کے گھروں سے بچے اسکولس میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ذہنی وسعت بھی نہیں بڑھ پاتی، بچے تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اپنی کارکردگی میں بھی وہ جو تعلیمی کارکردگی بھی کوئی اچھی نہیں شو کرتے، لہٰذا وہاں پہ بچوں کی جو تعلیمی کارکردگی میں کافی فرق یا نمایاں فرق نظر آتا ہے، جبکہ اس کی نسبت جن گھروں کا ماحول اچھا ہے، معاشرتی حالات اچھے ہیں، وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، خاندان میں ہر طرف سکون ہے، گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، آپس میں پیرنٹس بالکل اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ بچے کی نشوونما کے اوپر بہت پازیٹیو ایفیکٹ نظر آئے گا۔ پھر ریزیڈینشل ڈفرینس ہے یعنی رہائشی تفاوت، رہائشی ماحول اور علاقے کا اختلاف بھی فرد کی ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے، مثلاً شہری علاقے کے رہائشی افراد جو ہیں ان کو تعلیم کے زیادہ اچھے مواقع ملتے ہیں بنسبت کے جو ہے دیہاتی علاقوں کی نسبت۔ اس کے علاوہ دیہاتی علاقوں میں زیر تعلیم جو بچے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعلیمی میدان میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے سے بھی معذور یا قاصر رہتے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں ہماری ذہنی نشوونما کے اوپر کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ جو ہے جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہو وہ بھی بہت زیادہ آپ کی نشوونما کے اوپر ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر تعلیمی سہولیات آ جاتی ہیں یعنی ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جس بچے کو تعلیمی سہولیات اچھی مل رہی ہیں ان کے بچوں کی جو ذہنی صلاحیتیں بھی اچھی پروان چڑھتی ہیں، نصابی سرگرمیوں میں بچے حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے جدید تدریسی اناج، صاف ہوادار کمرے، جدید تجربہ گاہیں، کھیل کے میدان، رہنمائی مشاورت کی سہولتیں، یہ ساری جب وہاں بچوں کو ملیں گی تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بچوں کی ذہنی نشوونما بھی بہت اچھے طریقے سے آگے جائے گی۔
ایک سے زیادہ زبانوں کی تحصیل، یعنی اگر بچہ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے کی طرف جاتا ہے تو بھی بچے کی کارکردگی کے اوپر اس کا منفی اثر آتا ہے۔ یعنی جیسے گھر میں بچے کی مادری زبان بولی جاتی ہے، پھر اسکولز میں اردو زبان، اور اس کے بعد جب بچوں کو انگریزی سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے کافی پرابلم جو ہے نا کریٹ کرتا ہے، یعنی بچے اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے جلدی۔ تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ بچے کی ذہنی نشوونما کے اوپر افیکٹ ہے، بچے تھوڑے احساس کمتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہماری ذہنی نشوونما کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، کہ تعلیمی ادارے میں موجود نظم و ضبط کا نظام بھی طلبہ کی ذہنی نشوونما پر اثرات دکھاتا ہے، کہ ایک ادارے کا جو نظم و نسق ہے وہ جمہوری ہوگا تو بچوں کی ذہنی نشوونما پر اس کے خوشگوار اثرات پڑیں گے، جبکہ اگر اس کے برعکس جو ماحول جو ہوگا، یعنی خوف، تشدد، جبر، اس قسم کا ماحول ہے، تو ایسے تعلیمی اداروں میں بچے پڑھنے کی طرف نہیں بلکہ کچھ تھوڑے سے منفی اثرات کی طرف ان کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ تھوڑا تعلیم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ تعلیم سے اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کے ماحول کی وجہ سے۔ لہٰذا نظم و ضبط کا بھی بچے کی ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ اثر دکھائی دیتا ہے۔ پھر اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں، یعنی طریقہ تدریس ہے، وہ بھی بچے کی ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ طلبہ کی ذہنی صلاحیتیں براہ راست تعلیمی عمل میں مصروف عمل ہوتی ہیں، لہٰذا جیسا ایک معلم کا طریقہ تدریس بچوں کی ذہنی سطح اور مقاصد تدریس کے مطابق اگر اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو اس کا بچے کی ذہنی نشوونما کے اوپر خوشگوار اثرات آئیں گے، اور بچے ذوق شوق سے پڑھیں گے، ذہنی معیار کے مطابق تدریسی حکمت عملی بچوں کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں اگر ایک استاد بچے کی تمام نفسیاتی طریقوں کو تقاضوں کو دیکھ کے اس کے مطابق اپنے ٹیچنگ میتھڈز جو ہے اپنائے گا، اس کے مطابق طریقہ تدریس اپنائے گا، تو ڈیفینیٹلی بچے کی تعلیمی کارکردگی میں بہت زیادہ اچھا جو ہے مثبت کارکردگی جو ہے اس کی وہ نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں بچے کی، یہ تمام عوامل بچے کی ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بچے کی ذہنی نشوونما میں یا تو منفی یا پھر مثبت اثرات نظر آتے ہیں۔ لہٰذا تعلیمی عمل میں طلبہ کی دلچسپی اور توجہ قائم رکھنے کے لیے، ان کی ذہنی اہلیت میں اضافہ کے لیے معلم کا جو طریقہ تدریس بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے، جہاں پہ بچے کی نشوونما کے اوپر اس کے ماحول، اس کے توارث، معاشی اور معاشرتی حالات، تعلیمی سہولت یہ افیکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ کا جو طریقہ تدریس ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔ یہ تمام عوامل بچے کی ذہنی نشوونما کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بچے کی ذہنی نشوونما مثبت یا منفی طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔